السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ بھائیو، اب ہم پہنچ چکے ہیں ارشاد بھائی جو اے پی جے فاؤنڈیشن کے سب سے پہلے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں خاص سنیں۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ کر ابھی ناشتہ کر کے پھر نکلیں گے، کیونکہ آج کی یہ جو مجلس ہے اس وقت خاص عورتوں کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ مقرر کو مسجد میں بٹھایا گیا اور کچھ حضرات سامنے بیٹھے ہیں۔ اس کی 2 وجہیں۔ ایک وجہ، سامنے اگر کوئی نہ بیٹھا تو بات کرنے والے کو بات میں مزہ نہیں آتا۔ بات کرنے کے لیے سامنے کسی کا ہونا ضروری ہے۔ سامنے اگر کوئی نہ ہو اور آدمی بات کرتا تو ایک زمانے میں اسے پاگل اور دیوانہ کہتے، یا نہیں تو شیطان اور جن پکڑو کہتے۔ یہ بات سمجھ میں۔ اور آج کے زمانے میں سامنے اگر کوئی نہ ہو، اکیلے بات کرتا ہے یا بات کرتی ہے تو اسے شیطان پکڑو یا جن پکڑو یا پاگل دیوانہ نہیں کہتے، موبائل پکڑو بولتے۔ کیا بولتے؟ موبائل پکڑو۔ اور موبائل بھی چلتے چلتے اب لوگوں کو بلوٹوتھ تک پہنچایا ہے۔ کم سے کم یہ سٹ تھا، ایسے بات کرتے تو ادھر ادھر سے دیکھنے والوں کو سمجھ میں آ جاتا کہ ہاتھ میں سٹ ہے، بات کر رہا ہے۔ اب یہ سٹ بھی چلا گیا، جیب میں رہتا ہے۔ وہ عورتیں جو کان میں بالی ڈالتی ہے، جسے ہمارے یہاں بالی بھی کہتے ہیں اور ٹکی بھی کہتے ہیں، یہاں بھی بولتے اسے، کان میں جو بالیاں ڈالتے ہیں، ویسے کان میں ایک چھوٹی سی بالی ہوتی ہے، ٹکی ہوتی ہے، اسے کان کے اندر ٹھوس لیتے ہیں۔ اب فون بجتا ہے تو یہاں سے ریسیو کرتے ہیں، بات کر رہا ہے، ہاں اچھا آتا ہوں جاتا ہوں، کھا لیے کہیں تمہیں نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا۔ کتنا پاگل پن ہے۔ بات کرنے کے لیے 2 آدمی کا ہونا ضروری ہے، سامنے والا ادھر والا، حاضر ہو یا غائب، تبھی بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ یہاں جو آپ حضرات بیٹھے ہیں، مقرر کو بات کرنے میں مزہ آ جائے، اس کا ذہن کھلے، اس لیے بیٹھے ہیں آپ لوگ۔ اور دوسرا، آپ لوگوں کو یہاں بٹھانے کی وجہ کیا کہ عورتوں کے بارے میں بولنا ہے، ہمت کی ضرورت ہے، میری ہمت کے لیے تم نہ بٹھائیں۔ خاص طور پر میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ حضرات سنیں۔ تمہارا سننا اور تمہارا عمل کرنا اس وقت مردوں کے سننے اور مردوں کے عمل کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ تم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو۔ باوجود یہ کہ تم کمزور ہو طبیعت میں، تم ناقص ہو عقل میں، دین میں بہت ساری رخصتیں تمہیں ہیں۔ 3 چیزیں ہیں عورت کی جو مرد کو نہیں۔ ایک، عورت کی طبیعت بہت کمزور ہوتی ہے، مرد کی طبیعت میں طاقت ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے فضائل کے باب میں، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل جاؤ ہمارے خزانے دیکھ کر آؤ۔ آپ بھی سنو غور سے، اے جبرائیل جاؤ جا کر ہمارے خزانے دیکھ کر آؤ۔ پورے خزانے تو جبرائیل دیکھ نہیں سکتے، اللہ کیا کیا بنائے ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی جانتا نہیں۔ اللہ کی اربوں کربوں کروڑوں خربوں مخلوقات ہیں۔ آج بھی دنیا تحقیق کے میدان میں لگی ہوئی ہے، روزانہ نئی کوئی بات پیش کرتی ہے، نئی کوئی چیز پیش کرتی ہے۔ اللہ کے کتنے خزانے ہیں، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی جانتا نہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ارے آ رہی ہے؟ موبائل کا ٹینشن ہے آپ کو؟ کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا اے جبرائیل جاؤ، عرش کے نیچے ہمارے خزانے ہیں، تمہاری طاقت جتنی ہے اتنی دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کر اللہ کے خزانے دیکھ کر آئے۔ ماں اور بہنیں سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، بہت سادے سیدھے انداز سے آپ سے بات کر رہا ہوں میں۔ حقیقتوں عورتوں کے بیچ میں بات کرنا بہت بڑی کرامت۔ ہمیں یہاں بات کرتے رہتے ہیں، انہیں وہاں بات کرتے رہتی، ہمارا بیان یہاں چلتا، اس کا بیان وہاں چلتا۔ ہر جلسے میں بولتا ہوں میں، مردوں کی کرامت ہوا میں اڑنا، پانی میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا، چاقو چلاقے چبانا، چلتے چلتے گر جانا، یہ مردوں کی کرامت۔ عورتوں کی کرامت کیا؟ 10 منٹ کوسیتی ہوئی عورت خاموش بیٹھ گئی تو سمجھ جاؤ کہ انہیں اللہ کی نیک بندی ہے۔ اس کا خاموش رہنا خود ایک بہت بڑی کرامت، اور انہیں خاموش رکھتی نہیں۔ میں عام طور پر کہتا ہوں مولانا، اللہ تعالیٰ اگر گن کر جملے دیتا کہ تو دنیا میں اتنے جملے بات کر سکتی، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ جملے اگر اللہ تعالیٰ دیتا تو دنیا میں اتنا بات کر سکتی، جب چاہے تو بات کر کو اپنا اکاؤنٹ پورا کر سکتی ہے۔ اگر ایسا اللہ تعالیٰ گن کو جملے عورتوں کو دیتا، اگر اس کی عمر 80 سال ہے بولے تو 20-25 سال میں پورا اکاؤنٹ ختم ہو جاتا۔ کبھی علماء آپ کے سامنے خاموشی کے فضائل پر بات کریں گے، توجہ کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، دین کی بات کو توجہ سے سننا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب تک توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمل کیا خاک کریں گے؟ عمل کرنے کے لیے بات کو سمجھنا ضروری ہے، بات سمجھنے کے لیے بات کو سننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل جاؤ، جا کر عرش کے خزانے دیکھ کر آؤ۔ شروع سے میں جہاں سے بات شروع کیا اسے ذہن میں رکھو، عورتیں نازک ہیں، یہاں سے بات شروع کیا۔ جبرائیل گئے اور اللہ کے خزانے دیکھ کر آئے، با ادب کھڑے ہو گئے، اللہ کا دربار ہے، ہم کہاں
فرشتے جنہوں نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا وہ بھی اللہ کے دربار میں ایسے کھڑتے تھے جیسے کوئی بڑا مجرم کھڑا ہے۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جب تک نماز میں تمہارے اندر یہ خوف پیدا نہیں ہوگا تمہاری نماز تم کو نہیں بدلے گی۔ اللہ کے دربار میں فرشتے آج بھی اب بھی اپنا کام پورا کر کے فارغ ہو کر اپنے کام سے اللہ کے دربار میں باحجاب جاتے ہیں، ڈائریکٹ تو نہیں جاتے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی حاضری صرف میرے نبی کو نصیب ہوئی ہے۔ کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے اللہ کے دربار میں حاضری کا شرف اگر کسی کو ملا تو اس پوری کائنات و تاریخ میں صرف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ان کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ نہ کوئی فرشتہ اللہ کے دربار میں بغیر حجاب کے حاضر ہوا، نہ کوئی نبی اللہ کے دربار میں بغیر حجاب کے حاضر ہوا، صرف یہ سعادت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرشتے کون؟ گوکاک میں ہی فرشتے؟ ارے بولو رے بابا، ہیں؟ نہیں، ہر جگہ فرشتے رہتے ہیں، ہمارے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں فرشتے، گھر میں فرشتے، مسلمان جہاں ہے وہاں فرشتے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتے وہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی فرشتے ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں فرشتے، صبح شام آتے جاتے رہتے ہیں فرشتے، ہم کو نظر نہیں آتے۔ ابھی ہمارا ایمان اتنا پکا نہیں ہوا ہے، ایمان پکا کر کے دیکھو، فرشتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ صبح کو آنے کے فرشتے حدیث میں تذکرہ ہے، شام کو فرشتے آتے ہیں حدیث میں تذکرہ ہے، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں حدیث میں تذکرہ ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جہاں دینی مجلسیں ہوتے ہیں وہاں فرشتے ہوتے ہیں۔ اب یہ مسجد میں 100-150 مرد حضرات بیٹھے ہیں، چونکہ عورتوں کا مجمع ہے، بقیہ تمام مسجد ہم کو خالی نظر آتی ہے۔ میرے رب کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کا کوئی لمحہ فرشتوں سے خالی نہیں رہتا۔ یہ نبی کے امتی ہونے کا اعزاز ہے کہ ہم آتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں رہتے تو ہماری جگہ پر فرشتے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ گھروں میں فرشتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں فرشتے، لیکن کچھ کام گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جس سے فرشتے نہیں آتے۔ جب فرشتے نہیں آتے تو شیطان آ جاتے ہیں، شیطان آتا ہے، فرشتے نہیں رہتے تو گھروں کی برکت غارت ہو جاتی ہے۔ کون سے کام، 1-2-3 سن لیں، لگے ہاتھ اس بات کو لے کر چلنے سے پہلے عرض کر دوں، کون سے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتے ہمارے گھر میں نہیں آتے؟ سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے۔ سنے نہیں سنے؟ گوکاک کے حضرات علماء بیان کیے نہیں کیے؟ ہر بچہ، جوان، عاقل، بالغ، مرد، عورتیں سب اس بات کو جانتی ہیں جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب گوکاک کے مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، ہمارے گھر میں کتا نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ ذرا بچوں کو بھیج دیجیے پلیز۔
جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب گوکا کے مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر میں کتا نہیں ہے، بولتے نہیں بولتے ہے کیا گوکا کے کسی گھر کے اندر کتا؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، ہے نہیں ہے کاتی بھی بولو، ہے کیا کتا؟ آپ کے گھر میں ہے، 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 نہیں ہے کتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے گھروں میں موبائل ہے، موبائل سے فرشتے نہیں جاتے، موبائل اچھی چیز ہے ایک طرفہ، لیکن ہمارے گھروں میں موبائل میں کچھ گیمز کھیلتے ہیں نا، کتے بلی کے گیم کھیلتے ہیں۔ فرشتوں کو جس ذات سے تکلیف ہوتی ہے اس ذات کی تصویر سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔